اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو عبادت نہ کیا کر، اس بیوی کا حق ادا کر. کیوں؟ جس بیوی کا نکاح ہوا کیا اس کا حق نہیں ہے کچھ؟ اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا. بعض آدمی کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. او بیوی کا بھی حق ہے، کما، لیکن اتنا کما کہ بیوی کا حق بھی ادا کر سکے. بہت سے لوگ تو میاں بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. 500 روپے بیوی کو دیے، لے بچوں کو کھلا دینا، یہ فیس دلا دینا، اس سے کام نہیں چلے گا. کچھ بچوں کو بھی ٹائم دو، انہیں تربیت دو. کام بہت ہیں مگر بچوں کا بھی حق ہے. حق کی تلقین کرتے اللہ فرماتا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. سمجھ رہے بھائیو؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چوتھی چیز ہے. 3 چیزیں تو میں نے گنا دی آپ کو، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی. 3 ہو گئے. اور چوتھا جنہوں نے صبر کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کو فالو کیا. جنہوں نے صبر کو کیا کیا؟ فالو کیا. صبر. تیرے پاس میں تیرا پڑوسی امیر ہے، تو غریب ہے، صبر کر، اللہ انعام کرے گا. دوسرا تیرے سامنے بہت ہائی فائی اچھا کھاتا، تو اچھا نہیں کھاتا، صبر کر. کسی کو اللہ نے کچھ دیا تجھے نہیں دیا، صبر کر. صبر کر. صبر جب کرے گا اور صبر پہ شکر کرے گا تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا تو تیری نعمتوں میں اضافہ بھی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر صبر ہے ہی نہیں یہاں. تو کوئی تو یہ ستارا، صبر کر لے پھر دیکھ اللہ تیری طرف سے جواب دے گا. کان نہیں مل رہے ہے نا، نہیں مل رہے. اللہ نے تو تجھے کان بھی دیے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، لیکن ان سے کیا کر رہے ہو؟ ہم گانے ہی سننا ہے نا، چغلیاں ہی سننا ہے، حرام کاریاں ہی سننا ہے، خرافات ہی سننا ہے، ڈیجا سننا ہے. ہاں اس لیے نہ تھے، یہ کان تھے تو اس لیے تھے اللہ کی بات سنتا، مصطفیٰ کی بات سنتا، اللہ کے کلام سنتا، نبی کے جلسے میں جا جا کے مصطفیٰ کی نعتیں سنتا، حدیثوں کی باتیں سنتا، اچھی اچھی باتیں سنتا، کو پھر تو گھاٹے میں نہیں تھا. اللہ نے کہا کا انسان گھاٹے میں، مگر 4 لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو 4 کام کرتے ہیں. کتنے کام والے؟ یہ 4 کام سن لو، تقریر ختم. کہا جو 4 کام کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. کتنے کام کرتے ہیں؟ 4 کام. کچھ لوگ چلے گئے مگر چلو کوئی بات نہیں، جاتے ہیں. 12:30 بج گیا، ٹائم بھی تو کافی ہو گیا. آپ نے بڑی جم کے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا جلسہ بڑا کامیاب ہے، بہت کامیاب جلسہ ماشاءاللہ. اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا آپ کو؟ ماشاءاللہ. لوگوں جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا مزے لے لو، جلسے کا مقصد یہ ہوتا کہ جلسہ سن کے چاہے یار 5 ہی صحیح مگر نمازی بڑھ جائے، ہے نا بھائیو؟ جلسے کا مقصد تو یہی ہے نا. چاہے جلسہ سن کے 2 ہی لوگ توبہ کریں مگر توبہ کر لیں جھوٹ سے، یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے. میرے بھائیو جلسے کا مقصد یہ نہیں. گئے تھے مفتی گلفام آئے تھے، بڑا مزہ آیا تقریر میں. میرے بھائیو مزہ تو آیا لیکن سیکھا کیا تو نے؟ 4 کام جس نے کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اللہ منع کر رہا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، باقی سب گھاٹے میں، مکمل گھاٹے میں. وہ کون سے 4 کام ہیں وہ بھی اسی صورت میں بتایا اللہ نے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کے آئے. بولے سبحان اللہ. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے. کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں. پھر آگے فرمایا دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک کام کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. ایمان لائے اور ایمان لا کے کیا کیے انہوں نے؟ نیک کام کیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. نیک کاموں میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، عشر دینا، چغلی نہیں کرنا، لوگوں درود شریف پڑھنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، تلاوت کرنا، یہ سب نیک کاموں میں آتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کا علاج کرانا، غریب بچیوں کی شادیاں کرانا، یہ سب نیک کاموں میں جس نے یہ کیا اللہ کرا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. وہ نہیں ہے گھاٹے میں. اللہ کرا. کتنے ہو گئے؟ 2 لوگ. کون کون سے؟ ایمان والے اور نیک کام والے. 2 لوگ ہو گئے. تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی.
یعنی حق ادا کیا، حق کی ترغیب لوگوں کو دلائی، یعنی تیری ماں کا حق ہے اسے ادا کر، باپ کا حق ہے اسے ادا کر، بیوی کا حق ہے اسے ادا کر، اولاد کا حق ہے اسے بھی ادا کر، جو پڑوسی کا حق ہے اسے بھی ادا کر، رشتہ دار کا حق اسے بھی ادا کر۔ حد یہ ہے کہ جو جانور، جو بھینس تیرے گھر میں دودھ دینے والی پالتا ہے، اس کو وقت سے کھانا کھلا، پانی پلا، یہ حق ہے، یہ بھی ادا کر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ بات؟ ایک شخص تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، توجہ ہے، بلکہ اس کی بیوی آئی، اس کی بیوی کہنے لگی آقا میرا شوہر ہے، پورے دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نفل پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور دن میں کیا کرتا ہے؟ کام برا تھا کہ اچھا؟ اچھا تھا کہ نہیں؟ بہت اچھا تھا ہماری نظر میں، اچھا ہی تھا، پورا دن روزہ اور رات بھر کیا کرتا تھا؟ نفل۔ بڑا نیک، دنیا تو نیکی کہے گی نہیں اسے، اللہ کے رسول جلال میں اللہ بلا کے اسے کام نیک، اللہ کے رسول جلال میں آیا، نبی نے فرمایا کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، پورا دن روزہ رکھ لیتا، رات بھر عبادت کرتا، اس کا حق کب ادا کرے گا؟ توجہ کیجئے، اس کا حق کب ادا کرے گا؟ جبکہ کام غلط نہیں تھا اس کا، مگر روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، بے شک رکھو، کوئی نفلی روزہ رکھو، بے شک رکھو، عبادت بھی کرو، لیکن پوری رات عبادت کرو گے، پورا دن روزہ رکھو گے تو بیوی کا حق کب ادا کرو گے؟ ہائے ہائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بھی حق ادا کر۔ وہ نفلی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی جو کسی کا حق مار کے کرتا، لوگوں کی بے ایمانی کر کے، لوگوں کے پیسے مار کے، 100 حج کر لو، میدان محشر پہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ حج کرنا تو لوگوں کو پہلے حق ادا کر، لوگوں کا دے کے جا، جن کا مار لیا برا